السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عبدالرحمن مداخیل۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف قاف۔ پورا منہ کو جب کھولتے ہیں نا تو گوشت کا ایک ٹکڑا منہ کے آخر میں لڑکا ہوا نظر آتا ہے۔ زبان کی جڑ کو جب اس کے ساتھ لگائیں گے تو اس وقت یہ لفظ ادا ہوگا۔ قاف، یہ زبان ہے، اس کی جڑ بالکل آخر میں، آخر والے حصے کو جب یہ تالو سے لگائیں گے تو اس وقت یہ لفظ ادا ہوگا۔ قاف، زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے لگے۔ قاف، کاف، باریک، کاف۔ زبان کو تھوڑا اس گوشت کے ٹکڑے سے منہ کی طرف لے کر آئیں گے تو اس وقت باریک کاف ادا ہوگا۔ کاف، کاف، لام، لام۔ زبان کا کنارہ جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ لام، یہ زبان کا کنارہ، یہ اوپر والے دانت جب ان کے مسوڑوں سے لگے گا تو اس وقت یہ لفظ ادا ہوگا۔ لام۔ اچھا، اس کے آخر میں میم ہے نا، تو میم ساکن ہے، اس کو حرکت دے کر نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ لام، لام، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ لام، بالکل ساکن کر کے۔ میم، میم، اس کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ، یہ باہر والا جو حصہ ہے اس کو خشک حصہ کہتے ہیں، یہ والا اور یہ والا، یہ دونوں خشک حصے ہیں، اور ہونٹوں کی تری والا حصہ جو اندرونی جو یہ والے، اس کو ہونٹوں کو تری والا حصہ کہتے ہیں، اور میم کا مخرج ہونٹوں کے خشک حصے سے۔ میم، نون، نون، نون کا مخرج ہے زبان کا کنارہ جب سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ یہ زبان کا کنارہ جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس وقت یہ حرف ادا ہوگا۔ نون، واو، واو۔ واو کی ادائیگی میں ہونٹ شروع میں بھی گول ہوں گے اور آخر میں بھی گول ہوں گے۔ واو، ہا، ہا، حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے۔ ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، یا، یا کا مخرج زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو سے۔ یا، یا، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، تختی نمبر 1 کا اختتام ہو گیا ہے۔ اس تختی پر اب ہم خوب محنت کریں گے، توجہ کے ساتھ بار بار سنیں گے اور خوب اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری تجوید کافی حد تک بہتر ہو جائے گی اور ہم قرآن پاک کو صحیح مخارج
اور تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔